وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ نحل درس نمبر 1200 آیت نمبر 98 سے 100 تک، حصہ دوم. آج کا موضوع، کیا ہماری شیطان سے دوستی پکی ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا. انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں. سامعین کرام، سورہ نحل آیت نمبر 98. فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ. اور جب آپ قرآن پڑھنے لگیں تو اللہ کی پناہ میں آ جائیں شیطان مردود سے. إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا. اس کا زور ان پر نہیں چلتا جو ایمان رکھتے ہیں. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اور فقط اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں. إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَلَّوْنَهُ. اس کا زور تو انہی پر ہے جو اسے دوست بناتے ہیں. وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ. جو اللہ کے ساتھ شریک کرتے ہیں. سامعین کرام، 3 آیات میں نے پڑھی ہیں. اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ سبق میں بھی سمجھنے کی کوشش کی تھی اور بہت اہم مضمون ہے. قرآن کیا ہے؟ قرآن ہدایت ہے، اللہ کا راستہ. قرآن روشنی ہے اور اس میں اللہ کا راستہ بتایا گیا ہے. ہم نے تو آج قرآن کو دیکھیں ناظرہ بنا لیا ہے. بس آپ کا سارا زور جو ہے بس ناظرے پر ہے. ناظرہ اپنے بچے کو پڑھا کے خود ناظرہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. قرآن کو نہ آپ خود سمجھتے ہیں نہ سمجھنا چاہتے ہیں. اپنے بچوں کو بھی آپ قرآن سے دور رکھنا چاہتے ہیں. یہ بڑی افسوسناک بات ہے. اور جبکہ قرآن ہی ہماری کامیابی کا واحد ذریعہ ہے، یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن میں ہی اللہ کا راستہ بتایا گیا ہے. قرآن سے الگ ہو کے آپ کامیاب نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. یہ بات نوٹ کر لیں. قرآن سے علیحدگی اگر آپ اختیار کرتے ہیں تو یقین جانیں آپ
کہ سب سے پہلا نقصان آپ کی دنیا کا ہوگا، آپ پریشان ہو جائیں گے کیونکہ قرآن میں سکون ہے، قرآن میں اطمینان ہے۔ قرآن کیا ہے؟ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا کلام ہے بھیا۔ ہمارا دیکھیں عقل الٹی ہو گئی ہے تو یہ باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، لیکن پھر بھی کہنی پڑتی ہیں، جو صحیح بات ہے وہ کہنی پڑتی ہے۔ عقل الٹی ہو گئی ہے، قرآن سے آج دور ہو کے ہم یعنی عافیت محسوس کرتے ہیں۔ عافیت ہماری اسی میں ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ علم مت حاصل کرو، قرآن کے پاس مت جاؤ تو عافیت میں رہو گے زیادہ۔ یہ دیکھیں ایک عام وہ ہے کہ ہم یعنی دین کی ڈیپتھ میں، گہرائی میں جانا نہیں چاہتے کیونکہ ہمارا یہ خیال ہے کہ پھر ہم مشکل میں پڑ جائیں گے۔ نہیں، ایسی بات تو نہیں ہے، آپ کے لیے زندگی آسان ہو جائے گی کیونکہ قرآن روشنی ہے۔ آپ اندھیرے میں تو کچھ نہیں کر سکتے، اندھیرے میں تو آپ کو ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا، اندھیرے میں تو حقیقت چھپی رہتی ہے، روشنی آئے گی تو حقیقت کھلے گی۔ آپ دیکھ لیں، روشنی اور اندھیرے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ام هل تستوی الظلمات والنور ام تستوی الاحیاء والاموات، کیا مردہ اور زندہ برابر ہیں؟ نہیں۔ کیا روشنی اور اندھیرا برابر ہے؟ نہیں۔ دیکھیں ہم اندھیروں کے باسی ہیں۔ ایک بات مجھے آپ اجازت دیں یا نہ دیں، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم لوگ اندھیرے میں پلے بڑھے ہیں، ہماری تربیت، ہمارے بڑوں کی تربیت اندھیروں میں ہوئی ہے۔ مصیبت یہ ہے کہ ہم نے اندھیرے کو روشنی سمجھ لیا ہے، یہ مصیبت ہے، اور روشنی کو اندھیرا سمجھتے ہیں ہم۔ بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے جو روشنی ہے اس سے ہم دور رہنا میں عافیت سمجھتے ہیں۔ عام طور پہ یعنی معاشرہ ایسا ہے سارا۔ آج جو آپ کے سارے بڑے ہیں اس ملک کے کرتا دھرتا جو ہے، اس وقت میں 2021 اپریل کے مہینے، آپ مجھے بتائیں کہ کیا یہ قرآن کو جانتے ہیں کہ قرآن میں کیا ہے؟ قرآن کی تفسیر جانتے ہیں؟ کیا قرآن کی ان کو سمجھ ہے؟ جو بھی کہ آپ کے بڑے ہیں، میں نام نہیں لیتا، جو بھی بڑے ہیں، نہیں ہے سمجھ، کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے۔ اور جس کو قرآن کی سمجھ نہیں ہے تو وہ آپ کا بڑا ہے، اور آپ کا بڑا کون ہے؟ جو آپ کے اعمال ہیں وہی آپ کے حکمران ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کا کافی بڑا ایریا تھا ان کے پاس، اور مختلف گورنر وغیرہ وہ یہ لگائے ہوئے تھے، اور پھر گورنر نے اپنے عمال لگائے ہوئے تھے، وہ پھر گورنر کا اختیار ہوتا تھا۔ تو وہ کہیں دورے پہ، اب مجھے وہ اس کے جگہ کا نام تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ اتھینٹک واقعہ ہے، ایسا ہی ہے بہرحال۔ تو دورے پہ تشریف لے گئے، کہیں پہ گورنر سے ملے، فلاں نے پوچھا، انہوں نے حال حوال کہ بھئی فلاں پہ تم نے فلاں جگہ پہ کس کو عامل بھجوایا ہے، وہاں کا کس کو بڑا مقرر کیا ہے؟ تو ابن افزا ایک آزاد شدہ غلام تھا، تو وہ گورنر نے ان کو وہاں لگایا تھا۔ یعنی وہاں کا والی جو ہے وہ ایک آزاد شدہ غلام کو، تو حضرت عمر تو ان کو جانتے تھے، ابن افزا کا نام لیا تو انہوں نے کہا وہ تو غلام ہے، اور غلام کو تم نے کیسے لگا دیا؟ تو اس گورنر نے حضرت عمر کو جواب دیا کہ حضرت یہ قرآن کو سب سے زیادہ جانتا ہے، ان سب سے زیادہ یہ قرآن کا۔ تو پھر حضرت عمر کا کیا جواب تھا کہ ہاں تم نے ٹھیک کیا ہے،
حضور کا فرمان سنایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بہ آخرین۔ حضور نے فرمایا کہ اس کتاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ اونچا کرے گا ایک قوم کو اور نیچا کرے گا دوسری قوم کو، اسی کتاب کے ذریعے۔ تو تم نے ٹھیک کیا ہے، انہوں نے سواد کر دیا اس پہ، ٹھیک ہے۔ قرآن جو اچھا وہاں یہ معیار تھا، جو قرآن کو جاننے والا تھا ان کو حکمران لگاتے تھے۔ آج جتنا بھی جاہل ہوگا وہ ہمارا حکمران ہوگا۔ پاکستان کی تاریخ میں آپ مجھے یہ 70-80 سال ہونے والے ہیں جتنے بھی ہیں، آپ مجھے نہیں بتا سکتے کہ یہاں کوئی قرآن کو جاننے والا حکمران ہو، کوئی صدر ہو، کوئی وزیر اعظم ہو، کوئی آرمی چیف ہو کہ قرآن کو پوری طرح جانتا ہو، کوئی مومن ہو۔ میں مومن کا لفظ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن تو گاندھی جی بھی پڑھتے تھے، مشرک تھے وہ، صرف پڑھنا نہیں، جو قرآن سے واقف ہو قرآن ہے کیا۔ آج ہمارے دیکھیں کسی کو نہیں معلوم کہ دین اسلام ہے کیا، اور نہ ہم دین کے پیرو ہیں، نہ ہم دین کے پیرو ہونا چاہتے ہیں۔ ہم شیطان کے ساتھی ہیں، ہم نے اللہ کے ساتھ شریک بنائے ہوئے ہیں، اور شیطان ہم پر حاوی ہے۔ آج مسلمان کا دوست جو ہے اللہ نہیں ہے، شیطان ہے، شیطانی قوتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں۔ یہ میں کوئی خوشی سے تو یہ الفاظ نہیں کہہ رہا، ہونا تو نہیں چاہیے تھا ایسے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم ایک بہترین امت میں نے بنایا ہے اور لوگوں کے لیے۔ نیکی کا حکم دو گے، برائی سے روکو گے، اور اللہ پر ایمان رکھو گے۔ ہمارا تو اللہ پر ایمان نہیں ہے جو کہ حق ہے۔ ایمان کا تو مطلب بھی ہم نہیں جانتے، لفظی دین کی جو بھی ہے بس وہ ایک لپ سروس ہے ہماری۔ میں آپ سے دعوے سے کہتا ہوں کہ دین کی کسی بات کا علم ہم نہیں رکھتے کہ دین ہے کیا، کیوں ہے، اس کی ضرورت کیا ہے، قرآن کی کیا ضرورت ہے، ہمیں نہیں معلوم۔ پیغمبر کیوں آتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، بس برائے نام بس لپ سروس ہے ساری۔ اب دیکھ لیں اپنے معاشرے میں جو بھی ہو رہا ہے۔ اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں کہ دیکھیں یہاں دو باتیں ہیں، یعنی جو ہم نے یہ 3 آیت پڑھی ہیں 98, 99, 100، اس میں 2 باتیں ہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں جن پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، اور جو فقط اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، یہ لوگ شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے، شیطان کا اس پر کوئی زور نہیں چلے گا۔ باقی رہ گئے وہ لوگ جو اس سے دوستی کرتے ہیں، یعنی اس کے راستے پر چلتے ہیں۔ دیکھیں شیطان کا راستہ کیا ہے، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، یہ شیطان کا راستہ میں ذرا قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں، بتا بھی چکا ہوں، پھر بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، دین میں مکمل داخل ہو جاؤ، وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، شیطان کے نقش قدم پر مت چلو۔ بس تو شیطان کا نقش قدم کیا ہے، وہ تو سارے احکامات مانتا ہے اللہ تعالیٰ کے، ایک حکم سے اس نے انکار کر دیا تو شیطان بن گیا۔ یعنی ایک حکم بھی اگر آپ نہ مانیں تو آپ شیطان کے ساتھی بن جاتے ہیں، شیطان کے نقش قدم پر چلنے لگتے ہیں۔ ایک حکم، اور ہم تو ایک حکم تو کیا، ہم تو بہت سے احکامات، بلکہ ہم نے تو دیکھیں دین اسلام سے عملی منکر ہیں ہم، بہت سے، یعنی ایک اکثریت ایسی ہے کہ آج دین پر عمل نہیں ہو سکتا، اور نہیں بھی کرتے، نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا اور نہیں ہو سکتا۔ یہ تو میں سن کے میرے کان پک گئے کہ دین پر مکمل عمل آج نہیں ہو سکتا، تزکیہ نفس آج نہیں ہو سکتا، دل نورانی آج نہیں ہو سکتا، دل عرش الہی آج نہیں بن سکتا۔ اب کیا ہے، کیوں ایسا ہے، جبکہ دین تو کوئی مشکل نہیں ہے۔
ما جعل علیکم فی الدین من حرج، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے دین میں نے کوئی تنگی تو نہیں رکھی، اور میں آسان ہے دین آسان ہے. لیکن ہم دیکھیں اس میں بنیادی بات یہ ہے کہ اس کی وجہ جو ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ دنیا کا دھوکہ ہمیں لگ گیا ہے، ظاہر کے دھوکے میں آ گئے. دنیا قرآن کی زبان میں فَلَا تَغُرَّنَّكُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کے دھوکے میں آ جاؤ. تو وہ تو ہو گیا ہے، ہم دنیا کے دھوکے میں آ گئے ہیں. اب دنیا ہی ہماری منزل ہے، دنیا ہی ہمیں محبوب ہے، دنیا ہی ہمارا مقصود ہے، اور دنیا ہی ہمیں مطلوب ہے. تو مسئلہ تو پھر بگڑ جاتا ہے. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر مسئلہ بگڑ جاتا ہے. ہم لوگ جو ہیں پھر اللہ کی بجائے شیطان کے فالوورز بن جاتے ہیں. یہ مختلف انداز میں آتے رہتی ہے اور میں آپ کو بتاتا رہتا ہوں. سورہ یاسین کی میں ایک آیت آپ کے سامنے پڑھ کے سنا دوں. الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تتبعوا اللہ تعبدوا الشیطان وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اللہ تعالیٰ روز قیامت ہم سے، آج کے مسلمانوں سے مخاطب ہو کے کہے گا کہ دیکھو میں نے تمہیں نہیں خبردار کیا تھا کہ تم شیطان کی عبادت مت کرنا، میری عبادت کرنا. ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے. تو آج کیا ہو رہا ہے؟ ہم شیطان کی عبادت کر رہے ہیں. عبادت کیا؟ کہنا ماننا. شیطان کے نقش قدم پر چل رہے ہیں. لا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. دیکھیں اپنے آپ کو غلط فہمی میں نہ ڈالیں اور کسی خوش فہمی میں مت رہیں کہ آپ حقیقی مسلمان ہیں، آپ برائے نام مسلمان ہیں. لپ سروس ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ دین کے متعلق ہم لوگ جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. بس دنیا کی بات آتی ہے ہمارے کان کھڑے ہو جاتے ہیں. دنیا ہی کے بارے میں ہم جانتے ہیں، جاننا بھی چاہتے ہیں مزید. پیسہ کس طرح کمائیں، کیسے کامیاب، جلد سے جلد، یہ سارے مطلب آپ کے سامنے. تو بات بہت بگڑ گئی ہے اگر آپ سوچیں. اصل میں اچھا اب میں اپنے مضمون کی طرف آتا ہوں. یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک تو یعنی شیطان کا زور کس پہ چلے گا؟ جو اس سے دوستی کریں گے. شیطان کا دوست کون ہوتا ہے؟ شیطان کس کا دوست بن جاتا ہے؟ یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. میں قرآن سے بتاتا ہوں آپ کو. من یعش عن ذکر الرحمن نقید لہ شیطانا فہو لہ قرین. جس نے بھی اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا تو شیطان میں اس پر مسلط کر دیتا ہوں، وہ اس کا دوست بن جاتا ہے. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. اب یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اللہ کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان ان کا ساتھی بن گیا. یہ ایک قدرتی بات ہے. دیکھیں آپ جب اللہ کے راستے پر چلتے ہیں تو اللہ اور اللہ کے رسول اور مومن آپ کے دوست بن جاتے ہیں. انما ولیکم اللہ ورسولہ والمؤمنین. قرآن کی متعدد ایسی آیتیں ہیں کہ تمہارا دوست تو فقط اللہ ہے، رسول ہے اور مومن ہے. مومن کی دوستی غیر مومن سے نہیں ہو سکتی، یہ بات نوٹ کر لیں. یہ ویسی میں ایک ضمنی طور پہ بات کر رہا ہوں. اچھا اگر اب دو راستے ہیں، ایک شیطان کا راستہ ہے جو نافرمانی کا ہے، ایک اللہ کا راستہ ہے جو فرما برداری کا ہے. اگر آپ اللہ کے راستے پر چلیں گے تو رحمانی قوتیں، رحمان اور رحمانی قوتیں آپ کی ساتھی ہوں گی. ملائکہ، فرشتے آپ کے مددگار ہوں گے. اگر آپ دوسرا راستہ اختیار کر لیتے ہیں یعنی منچاہی زندگی کا، تو وہ شیطان کا راستہ ہے. خواہشات نفسانی کا راستہ شیطان کا راستہ ہے. شیطانی قوتیں، طاغوتی قوتیں اب آپ کی دوست ہوں گی.
یہ مطلب ایک کھلی بات ہے، اس کو میں آہستگی سے آپ سے کہہ رہا ہوں. ہم لوگ چل رہے ہیں، ہماری منزل اللہ نہیں ہے. ہم ظاہر کو دیکھ رہے ہیں، ظاہر پر یقین ہے، ظاہر پر بھروسہ ہے. اب جو ظاہری جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ ہماری دوست ہیں، جن میں شیطان بھی ہے اور نفس امارہ ہے، ہمارے یار دوست ہیں. آپ دیکھ لیں اپنے حلقہ احباب کو، آپ کی دوستی کس سے ہے؟ مومن تو ہے نہیں، اور مومن ہو بھی آپ کی اس سے لگتی نہیں ہے عام طور پہ. تو بہرحال میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں دو ہی راستے ہیں. ایک شیطانی راستہ ہے، یہ میں آپ کو کہانیاں نہیں سنا رہا، یہ بات نوٹ کر لیں. ایک شیطان کا راستہ ہے، ایک رحمان کا راستہ ہے. وہ ہمارے شیخ بڑی ایک مثال بیان فرماتے تھے پشتو کی، کہ انسان یا صورت دا رحمان دے یا صورت دا شیطان دے. دنیا میں انسان دو قسم کے ہیں، یا تو رحمانی صورت ہے کسی کی، یا تو شیطانی صورت ہے. شیطانی صورت کس کی ہے؟ جو ظاہر کو ترجیح دے دے، وہ شیطان کے راستے پر ہے. جو عقل استعمال کرے اللہ کے حکم میں، وہ شیطان کے راستے پر ہے. ہم تو عقل استعمال کرتے ہیں، ہمارا تو ایمان بالغیب نہیں ہے. اللہ جو فرماتا ہے اس پر ہمارا یقین تو نہیں ہے. اللہ فرماتا ہے جنت ہے، دوزخ ہے، حشر ہے، قبر ہے، تمہارے اعمال کی پوری جزا و سزا تمہیں ملے گی، دنیا تمہاری اچھی ہو جائے گی. یہ بھی وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، دنیا کا بھی وعدہ ہے. تو ہمارا تو یقین نہیں آتا، اس میں ہمارا یقین نہیں آتا. تو بہرحال سوچنے کی باتیں ہیں. دیکھیں یہ 3 آیات جو ہیں، اس میں یا تو آپ کا کردار مومنانہ ہے، اور یہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں. میں کھلے مطلب وہ باتیں کر رہا ہوں آپ سے، اور آپ کو تاریکی میں نہیں رکھنا چاہتا. اور اگر اللہ پہ بھروسہ نہیں ہے، اور ظاہر پہ بھروسہ ہے آپ کا، اور ظاہر کے آپ طلبگار ہیں، اور ظاہر کی اہمیت ہے، اور ظاہر ہی ترجیح ہے، تو آپ صاحب ایمان نہیں ہیں، آپ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں. اب شیطان آپ کا ساتھی ہوگا، اور طاغوتی قوتیں آپ کے ساتھ ہوں گی، اور آپ اسی میں خوشی محسوس کریں گے. اللہ کی یاد کو بھلا کے آپ رہنا پسند کریں گے. اللہ کی یاد میں آپ تنگ ہوں گے، کر ہی نہیں سکتے. اللہ کی یاد تو ان لوگوں کو ہوتی ہے جن کی منزل اللہ ہو، جن کا محبوب بھی اللہ ہو، مطلوب بھی اللہ ہو، مقصود بھی اللہ ہو. تو ان کو اللہ کی یاد میں چین ملتا ہے، اور وہ اللہ کی یاد میں محو ہوتے ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے بیٹھے لیٹے ہر حالت میں آپ کو اللہ یاد رہتا ہے. آپ دیکھ لیں، خود اپنی زندگی کا آپ خود احتساب کر سکتے ہیں. میں آپ کو دیکھیں طریقے بتاتا رہتا ہوں. اگر کہیں بھی دیکھیں، ہماری جو اس وقت کیفیت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی یاد سے تو ہمارے دل غافل ہیں. نماز اگر کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کا دل حاضر نہیں ہوتا، حضور قلب آپ کو میسر نہیں ہے. حضور قلب اگر حاصل نہیں تجھ کو تو تعجب کیا، خدا جب دل سے غائب تو دل حاضر نہیں ہوتا. تو یہ حضوری کی کیفیت تو ہماری نہیں ہے کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے پائیں، یا کم از کم اللہ کے وجود کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے. ہمارے تو عام کام سارے ایسے ہیں صاحب کرام، اللہ اللہ. تو بات یہ ہے، ہم لوگ عام طور پہ غافل لوگ ہیں، اور غافل رہنا چاہتے ہیں. ہم لوگ دنیا والے ہیں، دنیا دار ہیں. اللہ کا دین ہمیں قبول نہیں ہے،
اللہ کے دین کی ہم ضرورت بھی نہیں محسوس کرتے، ہمیں کوئی چاہت نہیں ہے اللہ کی ملاقات کی، اللہ کے دیدار کی، اللہ کے قرب کی، لہٰذا اب آپ کو قرآن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اور واقعی ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے۔ اب نتیجہ کیا ہے؟ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ والذین ہم بہ مشرکون۔ اب اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کی ساتھی طاغوتی قوتیں ہیں، اب اس کے اثرات کیا ہیں کہ پریشانیاں آپ کے دل میں ڈیرا ڈال لیتی ہیں، آپ کا سکون غارت ہو جاتا ہے، سکون چلا جاتا ہے آپ کی زندگی سے، کیونکہ سکون تو اللہ کی یاد سے ہے، اور اللہ کی یاد سے آپ کا دل غافل ہے۔ یہ دیکھیں، یہ بھی ایک ٹیسٹ ہے نا، اگر آپ پریشان رہتے ہیں، قلبی سکون آپ کو میسر نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا ہے، اللہ کو بھول چکے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، یہ تھوڑا سا اگر آپ اپنا تجزیہ بھی کریں نا، تو آپ اپنی توقعات کو دیکھیں، زندگی کے بارے میں اپنی توقعات، اپنی امیدیں، آپ کا جو جھوٹا مستقبل ہے اس کے متعلق جو آپ کی سوچیں ہیں، جو آپ کے ارادے ہیں، جو بھی ہیں، وہ ساری کی ساری ہماری دنیا کے بارے میں ہے۔ دنیا ہی کے بارے میں ہم سوچتے رہتے ہیں، دنیا ہی کی کامیابی ہمارے نظر میں اصل کامیابی ہے۔ میں کامیاب ہو جاؤں، میرے اولاد کامیاب ہو، میرا بیٹا جو ہے بڑا آدمی بن جائے، بڑا گدھا بن جائے، یہی آپ سوچتے رہتے ہیں۔ دنیا میں کیا ہے؟ دنیا کا طلبگار کتا ہے، یہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے۔ ہم تو دنیا ہی کے طلبگار ہیں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ اللہ کی آیات کو تو ہم آج جھٹلا رہے ہیں، اللہ کی آیات کی ہم تصدیق نہیں کر رہے اپنے عمل سے اللہ کے احکامات کو، رسول کی تعلیمات کو جھٹلا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ! تو بات یہ ہے کہ یہ بڑی ایک مشکل صورتحال ہے کہ ہم سب اس میں مبتلا ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے؟ شیطان ہم پر حاوی ہے، شیطان ہمارا دوست ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ وہ آیت میں نے آپ کو پڑھ کے بھی سنائی ہے کہ مَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جس نے بھی رحمان کی یاد سے منہ موڑ لیا، شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان اس کو سیدھا راستے سے بھٹکاتا رہتا ہے، اور یہ سمجھتا ہے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں۔ آج سب لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، خوش فہمی میں ہم سب مبتلا ہیں کہ جنت آخر کار تو جنت میں جائیں گے، کوئی بات نہیں، تھوڑی سی 2-3 غوطے لگا لیں تو کیا ہو گیا۔ یہ اس کے لیے ہم نے، یعنی یہ ہماری خوش فہمیاں ہیں۔ بہرحال میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ انما، اچھا میں ترجمہ بھی سنا دوں۔ فیضا قرأت، اور جب تم قرآن پڑھنے لگو، سمجھنے کی کوشش کرو، تو فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ کی پناہ میں آ جاؤ شیطان الرجیم سے، مردود شیطان سے۔ انہو لیس لہ سلطان، ترجمہ سنائیے۔ اس کا زور نہیں چلتا جو ایمان والے ہیں، وعلی ربہم یتوکلون، اور فقط اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ انما سلطانہ علی الذین یتولونہ، اس کا زور تو ان لوگوں پر ہے جو اس کے ساتھ
دوستی کر لیتے ہیں، والذین ہم بہ مشرکون، اور جو عملی طور پہ اللہ کے ساتھ دیگر ہستیوں کو شریک بنا لیتے ہیں۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ۔ اور جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے خدا کی پناہ مانگ لیا کرو۔ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ جو مومن ہیں اور اپنے پروردگار پر بھروسہ رکھتے ہیں ان پر اس کا کچھ زور نہیں چلتا۔ انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون، اس کا زور انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو رفیق بناتے ہیں اور اس کے وسوسے کے سبب خدا کے ساتھ شریک مقرر کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم